پھر بھی ایک مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد، پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ صلوات صلی علی محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ سورہ آل عمران، بہت بڑی سورت ہے، دوسری پورے قرآن کی، جس کا نام اللہ نے خود آل عمران رکھا۔ خدا جانے دنیا کتنی بے خبر ہے، جس کا نام قرآن بن کے آئے وہ عمران کون ہے؟ اسی آل عمران کی 45 نمبر آیت میں عدد بھی 5 اور 4 ملے تو 9 بنتا۔ اس مرکزی آیت میں ایک خاص آج آپ کا بہت 1400 سال کا آپ کا جو گنجلک والا مسئلہ ہے، آج علی کی ولایت سے حل کرتے ہیں۔ صاحبان علم و بصیرت تشریف رکھتے ہیں۔ جو صاحب میری گفتگو کے ساتھ نہیں ہوگا اسے سمجھ نہیں آئے، پھر موجاں کرے بیٹھا رہے۔ اب وہ وقت نہیں کہ ہم درگزر کریں، نہیں، اب ضروری ہے کہ بات سمجھانی ہے۔ مدت کے بعد سائیوں نے مجھے سمجھ دی ہے تھوڑی سی، التجا کر کے صحیح نے تھوڑا سا کرم فرمایا ہے، وہ کرم میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا، اس کی تخلیقی فعلیت کا ذکر فرما رہا ہے، غور نہیں فرما رہا ہے۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے، میرا حبیب رسول کو گواہ بناتا ہے تاکہ کہیں ضرورت پڑے تو گواہی مل جائے۔ اللہ جانے اللہ کو ضرورت کیوں پڑے گی، کوئی ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ نے رسول کو ہی گواہ بنا دیا۔ میرا حبیب کام میرا ہے، گواہی تیری ہے۔ رسول گواہ بنایا رسول کو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب ملائکہ نے بی بی مریم سے کہا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ وقت یاد کرو جب بی بی مریم سے ملائکہ نے کہا۔ خدا جانے کم سے کم 3 تو ہوں گے نا،
چونکہ جمع کے لفظ ہے، اب سارے ملائکہ تو نہیں ہوں گے نا، اب سارے ملائکہ تو اربوں کی تعداد میں ہیں، بہلا معلوم ہوتا ہے کوئی خاص ملائکہ ہوں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جناب اسرائیل کو چھوڑ کے جو 3 باقی ہیں وہی لگتے ہیں۔ جمع کے لیے کم سے کم 3 چاہیے۔ اس قالت الملائکہ، تو ملائکہ نے آ کے کہا مریم ان اللہ یبشرک، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے معصوم کے لیے ہی خوشخبری ہے۔ ان اللہ یبشرک، اب ایک لفظ کہوں، خوشخبری کے لیے شرط ہے جو خوشخبری آ کے آگے دینا، دینے سے پہلے اس کے چہرے پر خود خوشخبری کے آثار ہونے سے خوش نہیں ہو، یہ شرط ہے جو حیدری۔ معلوم ہوتا ہے فرشتوں نے خود خوش ہو کر اپنے چہرے پر آثار خوشخبری، ورنہ قرآن کی لفظ نہیں بنے گی، خوشخبری کے آثار نمایاں کر کے بی بی مریم سے کہا مریم اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے بکلمتن، ایک کلمے کی۔ معلوم ہوتا ہے کوئی کلمہ ہے، وہ کلمہ کون ہے؟ من اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہے۔ مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا آیا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کا نام ہے مسیح۔ حیدری مسیح، مسا کرنے والا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں کمال لے کے آئے، مسیح، مسیح کا کمال۔ مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیرا آدمی ٹھیک ہو گیا۔ ہاتھ پھیرنا مگر ارادہ نہیں، ہے ارادے سے ٹھیک نہیں کرتے، مسح سے ٹھیک کرتے، پھر ضروری ہے کوئی ارادے والا بھی ہو۔ مسیح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام مسیح، اسمہ مسیح، من اسمہ المسیح، مسیح لقب ہے سرکار عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم عطف بیان ہے لغت میں، اس کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ عزت والا ہے، عزت لے کے آیا ہے، دنیا میں بھی غور نہیں فرما رہا، آخرت میں بھی۔ پھر مانو جناب عیسیٰ سے پہلے کوئی مرکز عزت ہیں، خوش ہو جاؤ میرے بھائی، بحث کر رہی ہے میرے بھائی۔ مرکز عزت ہیں، جس مرکز عزت سے جناب عیسیٰ کو اس کی کمال کے مطابق عزت ملی، جیسی تھی اس کی نبوت، عزت ملی۔ وجیہاً فی الدنیا، یہاں بھی عزت دار اور آخرت میں بھی عزت دار۔ آگے فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو اللہ کے ان سے پہلے مقرب ہیں، یہ انہی میں سے ہے۔ ترجمہ کر دوں آگے، تھوڑا سا اور ترجمہ۔ یہ آیت مکمل ہوئی، دوسرا ترجمہ۔ فَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے گہوارے میں بھی۔ گل خیال کرائے سی، یا گل بحث کر لی، گہوارے میں بھی کلام کریں گے۔ کب؟ ادھر پیدا ہوں گے، ادھر کلام کریں گے۔
کوئی زیادہ وقت نہیں ہوگا. ادھر پیدا ہوں گے، ادھر میں جملہ کہہ دوں جلدی سے، ادھر پیدا ہوں گے، ادھر چونکہ بغیر بحث شروع ہو گئی بھائی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بغیر باپ کے پیدا فرما رہا ہے. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے نبی ماں باپ سے بن کے آئے. یہاں آ کے اللہ نے نظام تخلیق بدل دیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، نظام تخلیق بدل دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں تو ہے باپ نہیں، ماں ہے باپ نہیں. تخلیق بدل دیا. باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے. جب باپ خود ہی نہیں بنایا تو معلوم ہوا پھر کوئی ذریعہ باپ کے نہ ہونے کے بعد کسی کو بنانے کا ذریعہ اللہ کے پاس ہے. ہائے 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 ہائے، نعم البدل حیدری. میں جملہ کہوں، نعم البدل اللہ کے پاس. بغیر باپ کے بنانے کا کوئی نعم البدل ہے. اور میرے بھائیو، جو نعم البدل ہوگا اللہ بھی نہیں ہوگا. غور نہیں فرما رہے ہیں، وہ اللہ بھی نہیں ہوگا چونکہ اللہ ہے ہی ایک اور اس نے ایک ہی رہنا ہے. پھر یہ کمال اللہ کا ہوگا کہ وہ اللہ بھی نہ ہو اور کام بھی اللہ کا کرے. خوش نہیں ہوئے گا. ہائے 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 ہائے، سمجھ آ گئی ہے صحیح؟ حیدری، اللہ بھی نہ ہو، اللہ بھی نہ ہو اور کام بھی اللہ کے کرے. یہی تو ہے کام اللہ کا کہ اللہ بھی نہیں ہے اور اللہ والے کام بھی کر رہا ہے. وہ بولے گا، کب بولے گا؟ بولے گا. یہ ایک بحث کر دوں تھوڑی سی بس، ترجمہ میں کر دوں پھر آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی. اگے گل مشکل ہے ذرا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بچپنے میں بڑھاپے میں بولے گا اور وہ من الصالحین سے ہوگا. معلوم ہاں کوئی صالح المومنین ہیں، خوش ہویا کریں، مطالعہ کیا کریں میرے بھائی. ان میں سے یہ ہوگا. ٹھیک ہے. جب بی بی مریم کو فرشتوں نے یہ بشارت دی، اب بی بی مریم نے کہا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. اے اللہ، بغیر شوہر کے مجھے بچہ ہوگا؟ مجھے تو کسی نے ابھی تک مس بھی نہیں کیا. غور نہیں فرما رہے. دیکھیں بی بی مریم اپنی پاک دامنی کی لفظ بیان فرما رہی ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، ایک ہوتا ہے مس، ایک ہوتا ہے لمس. لمس ہوتا ہے خواہش سے ہاتھ لگانا، مس ہوتا ہے تعظیم سے ہاتھ لگانا. مجھے ابھی تک کسی نے تعظیم سے بھی ہاتھ نہیں لگایا. تعظیم سے بھی، بی بی مریم فرما رہی ہے، تعظیم سے بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. کیسے مجھے بچہ ہوگا؟ اللہ نے کہا کذالک، مریم بالکل اسی طرح ہے. تجھے تعظیم سے بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ہمارا ہی تو کمال ہے کہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. غور نہیں فرما رہے. ہائے ہائے، تصدیق ہو گئی توحید کی، حفاظت توحید میں ہے. ہاں ہاں، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ہون توجہ فرمائے. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، بغیر شوہر کے اللہ جو کچھ بھی، شوہر کے ساتھ بھی شوہر کے بغیر بھی جو کچھ چاہتا ہے وہ خلق کر سکتا ہے.
صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، گجرات کا ہے روحانی ضلع آپ کا، بہت بڑی بات میں کہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں جیسے چاہوں خلق کر سکتا ہوں، خلق، اور خلق کرنے کا آگے کیا طریقہ ہے؟ اذا قضا امرن، جب میں اپنے قضا میں تخلیقی فعلیت کا جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں نا، فیصلہ، یہ گل سنائے، اللہ فرما رہا ہے میں جیسے چاہوں تخلیق کر سکتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس تخلیق کا طریقہ کیا بتایا؟ یہ بتایا شاہ جی، یہ بتایا فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ ایک امر کا فیصلہ کر لیتا ہے نا، قضا ابھی بحث کروں گا، فیصلہ کر لیتا ہے تخلیقی فعلیت کا، اختتامی تخلیق کا فیصلہ، اختتامی تخلیق کا فیصلہ کر دیتا ہے، پھر کسی کو امر دے کے کہتا ہے کن تو کہہ دے۔ ہم سمجھ آگئے میرے بھائی؟ ہائے حیدری، جب وہ سمجھ آئیے، جب وہ تخلیقی فعلیت کا اللہ فیصلہ کر لیتا ہے، اذا قضا کے معنی ہے فیصلہ، تخلیقی فعلیت کا گھبرانا نہیں، فیصلہ کر لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا، امر دے کے کہتا ہے، فَإِنَّمَا یقولو، بس، انما کلمہ حصر ہے، بس جس کو میں نے امر دیا وہ ہے اولِ الامر۔ ہائے 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 ہائے، خوش نہیں ہوئے، وہ اولِ الامر کہے گا کن فیکون، پھر مانو، مریم کو عیسیٰ اللہ نے نہیں دیا، جو بی بی مریم کے کمرے میں کھڑا ہے اس نے دیا۔ نہیں سمجھ آئی میرے بچے؟ ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ اب میں بات شروع کرنے لگا۔ نبی بن کے آتا ہے، آ کے نبی نہیں بنتا، ہے وہ بے خبر دنیا ہے۔ نبی معصوم ہو کے آتا ہے، آ کے معصوم نہیں ہوتا۔ نبوت کی بنا عصمت ہے، عصمت کی بنا نبوت نہیں، یعنی نبی بنے پھر عصمت ملے نہیں، عصمت کی بنا پہ نبوت ملتی ہے۔ نبی میری طرف دکھائے سارے ہم تک لو، ایک بہت بڑا مسئلہ میں نے آپ کا پاکستان میں حل کیا، صحیح نے مجھے مہربانی فرمائی ہے۔ روح نبی نہیں ہوتی، نبی کی روح نبی نہیں ہوتی۔ پھر میں جملہ کہوں، جتنی میری طرف دکھائے خدا واسطے سے، ٹیپ ٹھیک رکھی میرا پتر، نبی کی روح نبی نہیں ہوتی، مگر اسی روح میں علم نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ روح نبی نہیں ہوتی، مگر روح میں علم نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح نبی نبوت کے مطابق تخلیق کی جاتی ہے۔ کل سمجھ آنی بھی ہے؟ روح نبی نبوت کے مطابق، بہ جا میرا پتر، بہ جا شاہ جی، بہ جاؤ میرا سونا، صحیح بہ جاؤ، ہونی چاہیے جلدی بہ جگہ دے رہے صحیح۔ روح نبی نہیں ہوتی، مگر وہ روح نبوت
نبوت کے مطابق جیسی نبوت ہوتی ہے وہ روح تخلیق کر کے جب اس میں روح آ جاتی ہے پھر جس میں نبی بھی نبی ہو جاتا ہائے 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 ہم کیا سمجھ آئی؟ پھر نبی کا جسم بھی نبی ہو جاتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ روح کو وہ جو روح نبی ہے اس کو نبوت کے مطابق خلق کیا جائے، خلق۔ اب جس نے روح خلق کرنی ہے وہ بھی کہلائے گا خالق۔ غور نہیں فرمایا نہ جو روح خلق کرے گا خالق نہیں کہلائے گا، کہلائے گا۔ ہن گل کیا ایٹھاؤں سمجھائے، خدا واسطے سمجھنا، جب خالق کہلائے گا اے اللہ تو بھی خالق ہے، یہ بھی خالق ہے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو بھی خالق ہے، یہ بھی خالق ہے۔ ہن گل سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ جب یہ بھی خالق ہے، اب خالق کون کرے گا؟ جو کمرے میں کھڑا، خالق یہ کرے گا، پتر یہ کرے گا، یہ خالق کہلائے گا۔ جو کمرے میں کھڑا ہے، آج سے یہ بحث میں ختم کر دوں، جناب جبریل تو ہے ہی نہیں، کہ جناب جبریل میں تو اولاد کی طلب ہی نہیں ہے، اللہ کا بھیجنا خلاف عدل ہے، ٹھیک ہے، خلاف عدل۔ جب خلاف عدل ہے تو یہ جو تخلیق کرے گا روح کی، کس کے مطابق؟ کس کے مطابق؟ نبوت کے مطابق روح کی تخلیق کرے گا نا، تو وہی تخلیق کا کمال اللہ کو اسے دینا واجب ہے تاکہ وہ خالق رہے، یہ مظہر خالق بنے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ رہے، یہ خالق بنانے والا عیسیٰ کو اللہ کے خالق ہونے کا مظہر کل بنے۔ یہ تب ہوگا، میں پوری دنیا کو بات، یہ میری دنیا میں جاری ہے بات، تب ہوگا جب اللہ کی کل صفات عین ذات ہوں گی۔ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ ہمارے مفسرین نے صرف 8 صفات لکھی ہیں، 8 ہے نا، 8 صفات ثبوتیہ ہیں۔ آپ کے پریشان ہونا ہے تو ہو لے 8، اور وہاں 8 سلبیہ بھی لکھی ہیں، سلبیہ تو وہاں ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں اس لیے لکھی ہیں تاکہ 8 ثبوتیہ جو ہیں یہ سمجھی جا سکیں۔ اللہ کی 8 صفات کے علاوہ جتنی باقی صفات ہیں وہ کہتے ہیں علماء آپ کے پاکستان کے، آپ کے مفسرین کہتے ہیں اللہ کا مخلوق نہ ہونے سے پہلے خالق نہ ہونا نقص نہیں ہے۔ جو پریشان ہے وہ اس کی مرضی ہے اپنی، یعنی وہ کہتے ہیں اگر مخلوق نہیں ہے اور وہ خالق نہیں ہے تو کوئی نقص نہیں، اگر مرزوق نہیں ہے اور اس کا رازق ہونا نہ ہو کوئی نقص نہیں ہے۔ میں کہوں گا نہ ہونا ہی تو نقص ہے۔ خدا گواہ اگر ایک ہی نقص ہو جائے، ایک ہی، میں سرکار کا خطبہ پڑھ دوں، دیکھیں اللہ ناقص ہو جائے گا اگر ایک صفت بھی نقص ناقص ہو گئی، ناقص۔ میرا 8واں امام فرماتا ہے اللہم صلی علی
امام فرماتا ہے ہوا عالم از لا معلوم، اللہ عالم تھا ابھی جب تک کوئی معلوم نہیں تھا۔ بہ جا بچڑا بہ جا یار بہ جا، تنو جگہ نہیں لگتی، بہ جا میرا پتر بہ جا سونا صحیح بچھا کی کرو کیسی مشکل گلاں پہ کرتے ہیں سی۔ وہ عالم تھا، معصوم فرما رہا ہے، مگر معلوم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، وہ عالم تھا۔ اجے نہیں سمجھ آئی دنیا کو؟ امام فرما رہا ہے وہ عالم تھا ابھی معلوم نہیں تھا۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خالق تھا ابھی مخلوق نہیں تھی۔ ہائے 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 ہائے، سمجھو میری گل، وہ عالم تھا ابھی معلوم نہیں تھا۔ جب معلوم نہیں تھا عالم تھا، تو عالم اس کی عین ذات صفت۔ پھر معصوم فرماتا ہے ہوا خالق از لا مخلوق، وہ خالق تھا ابھی مخلوق نہیں تھی۔ وہ یار میں گل کر لواں اتھے جلدی، وہ جو خلق کرے گا مخلوق کو پہلے خالق ہوگا تو کرے گا۔ یار جھلے لوگ ہیں آپ کیا کریں، ہائے ہائے ہائے، خالق ہے، خالق کرے گا، پہلے خالق کرے گا، خالق کی صفت ہوگی تو مخلوق بنے گی۔ چل میری سمجھ آندی بھی ہے سی؟ اسی لیے امام فرماتا ہے ہوا خالق از لا مخلوق، وہ خالق تھا، ابھی اگلی گل خوش ہو جاؤ، اگلی گل، خالق تھا ابھی مخلوق نہیں تھی، خالق تھا، خالق اس کی عین ذات۔ پریشان ہو، رازق از لا مرزوق۔ میرے تمام پاکستان کے علماء کو چیلنج ہے، میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، بات کر رہی ہیں ہمارے ہوا رازق از لا مرزوق، وہ رازق تھا ابھی مرزوق نہیں تھا۔ پھر میرے امام نے ہوا رب، وہ رب تھا از لا مربوب، کوئی مربوب نہیں تھا۔ رب عین ذات، رازق عین ذات، خالق عین ذات۔ جہاں تک میری آگے آواز جا رہی ہے، پھر میرے آٹھویں امام نے فرمایا ہوا الہ از لا معلوم، وہ الہ تھا جب کوئی اسے الہ کہنے والا نہیں تھا۔ اور نہیں فرما رہے، چل آگے یا نہیں؟ جب کوئی الہ کہنے والا ہی نہیں تھا، وہ معلوہ تھا یا نہیں؟ اللہ کب آپ کی وجہ سے الہ بنائے؟ وہ تو ازل سے ہے، وہ ہے ہی الہ۔ معلوہ ہونا، الہ ہونا، اس کی ذاتی صفت، عین ذات، عین ذات۔ کوئی الہ کہنے والا نہیں تھا، وہ معلوہ تھا، اللہ تھا، علیم تھا، کوئی معلوم نہیں تھا۔ پھر مانو اللہ کی کل صفات، عین ذات، عین ذات، عین ذات۔ اور نہیں فرمایا، میں زور سے کہوں گا شاہ جی، کل صفات، ان گل غور نہ سنائے، کل صفات الہیہ عین ذات۔ جب کل صفات، خالق، رازق، رب، الہ، علیم، قادر، حکیم، ہر شے عین ذات، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر 14 اس کے
کل صفات کے مظہر کل ہوں. غور نہیں فرما. تمام صفات کے خوش ہو وہ صحیح خوش ہو وہ حیدری. جب مظہر کل ہوں گے تو پھر وہ مظہر بنا کے بھیجے گا. جب اس نے مظہر بنا کے بھیجا شرک ختم. غور نہیں فرما رہے. شرک ختم ہو گیا یا نہیں؟ شرک ختم ہو گیا. اب یہاں اللہ نے جناب عیسیٰ کے باپ کو عمدن نہیں بنایا. باپ پیدا خلق ہوتا ہے باپ کی وجہ سے. یہاں باپ ہے نہیں. اب جناب عیسیٰ کی روح کو خلق کرنا ہے نبوت کے مطابق. اللہ خلق نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ نے فرما دیا اذا قضا امرن. جب اللہ تخلیق کا حتمی فیصلہ فعلیت کا فیصلہ حتمی کر لیتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جتنی امور الہیہ ہیں علم مشیت ارادہ قدر قضا. علم اللہ علم دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پر اس کے علم میں ہوگا وہی علم مشیت میں. وہی علم ہم سمجھانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں وہی علم مشیت ہے. وہی مشیت وہی ارادہ ہے. وہی ارادہ وہی قدر ہے. وہی قدر قضا ہے. تھوڑی سمجھ. یہ نہیں ہے کہ مشیت اور ہے ارادہ اور ہے قدر اور ہے قضا اور ہے. نہیں. ہمیں سمجھانے کے لیے علم مشیت ارادہ قدر قضا. علی فرماتے ہیں جب اللہ کی قضا علمی تک رہتی ہے صرف اسی کے پاس. خدا واسطے میری گل سن لو. قضاء علمی علم ارادہ مشیت قدر قضا یہ قضاء علمی جب اس کے پاس ہوتی ہے اسی ہی کے پاس ہے. اسے کہتے ہیں لوح محفوظ. اس کا دوسرا نام ہے لوح محو اثبات. کاٹنا باقی رکھنا. یہ ہے مقام بدا. مقام بدا یہ صرف اسی کے پاس ہوتا ہے. اب وہی قضاء علمی علی فرماتے ہیں جب اجرا میں آتی ہے تعمیل میں آتی ہے بننے میں آتی ہے جسم میں آتی ہے فعلیت میں آتی ہے امضاء میں آتی ہے وہی قضاء علمی فعلی میں آتی ہے وہ مجھ علی کے سپرد ہو جاتی ہے. بہ جا بچڑا بہ جا یار بہ جا کتنی بھی پتہ نہیں ہے چنگ بڑا سیانا ہے. وہ قضاء فعلی جب بنتی ہے کس کے لیے؟ اجرا کے لیے تعمیل کے لیے تجسیم کے لیے فعلیت کے لیے وجود کے لیے. وہ کس کے سپرد ہوتی ہے؟ امام کے. علی فرماتے ہیں میرے سپرد ہو جاتی ہے. یہی اللہ کہتا ہے اذا قضا امرن جب ہمارے ان امور مقضیہ کے فیصلے ہو جاتے ہیں وہی امر کن کے سپرد ہو جاتا ہے؟ امام کے. امام کے سپرد ہوتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ بس انما بس یقولو. علی کہتے ہیں اللہ کون نہیں کہتا. غور نہیں فرما رہا. کون کے لیے آواز چاہیے کون کے لیے زبان چاہیے کون کے لیے دہن چاہیے. ہن گل سمجھ آئیے تھوڑی جی. اللہ کون نہیں کہتا کون نہیں کہتا کون بلکہ یہی
کن کس نے کہنا ہے؟ امام نے، کیونکہ وہ قضائے علمی سپرد ہو جاتی ہے امام کے۔ جب امام کے سپرد ہو جاتی ہے، اب یہ تخلیقی مراحل امام ہی کن سے کرے گا۔ بی بی مریم نے یہی کہا، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے اللہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے تعظیم سے بھی مس نہیں کیا۔ اب اللہ کہتا ہے کالا کذالک، اللہ نے کہا ہاں ہاں اسی طرح ہے، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے۔ کیسے پیدا کیا؟ اب پیدا کرنے کے لیے امر کو درمیان میں بنایا۔ ہم اپنے امر کا فیصلہ کس کو دیتے ہیں؟ امام کو۔ اب یہ کون امام کہے گا؟ اللہ نہیں۔ اب مانو خالق ہونا اس کا عین ذات ہے، رازق ہونا عین ذات ہے، رب ہونا عین ذات ہے۔ یہ جو تخلیق کر رہا ہے یہ بھی خالق ہے، مگر مظہر بن کر۔ غور نہیں فرمایا، اس نے کمال عطا کیا، اللہ نے کمال عطا کیا۔ جب عطا کیا، اگر اجازت دیں تو میں یہی امر مقضیہ کی بات قرآن سے پڑھ دوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جب مریم پردے والے کمرے میں چلی گئیں، ہم نے وہاں اپنی روح کو ارسال کیا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس کے اے مریم بطول کے کمرے میں جناب علی بے عیب بشر ہو کے کھڑا ہو گیا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا، خوش نہیں ہو رہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جناب علی وہاں کھڑے ہو گئے۔ مریم نے جناب علی کو دیکھا، علی نے مریم کو نہیں دیکھا۔ جو ہمارے خیال کے نہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ مریم بے شک بطول ہے، یہ مریم کنیز ہے اس بطول کی جو علی کی نسبت میں ہے۔ یہی مریم نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، مجھے تو کسی نے مس نہیں کیا اور میں باغیہ بھی نہیں ہوں۔ پاک دامنی بھی بتا دی۔ فوراً اس نے کہا کالا کذالک، علی نے فرمایا ہاں اسی طرح ہے، کالا ربو کے، تیرے رب نے کہا ہے ہوا علیہ حیین، ایسے بنانا بغیر شوہر کے آسان ہے، بغیر شوہر کے بنانا آسان، حیین آسان۔ کیوں بنا رہے ہیں ہم عیسیٰ؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم عیسیٰ کو آیت اللہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب دلیل ملی، آیت اللہ وہ ہوگا جس کی ماں بطول ہو۔ اے آیت اللہ بننے والوں، سارے آیت اللہ ہو گئے۔ حیدری خوش نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر۔ حیدری وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ ہماری رحمت بھی ہے ہماری طرف سے عیسیٰ، اور ہماری آیت بھی ہے۔ یہ کہہ کے جناب علی نے فرمایا مریم
वकाना अमरम मकजिया, अमर मकजिया फैसला हो गया। इज़ा कज़ा अमरान, ये मेरे और अल्लाह के दरमियान फैसला हो गया है। ये बच्चा मैंने देना है, मैंने, उलल अम्र ने देना है। जिन्होंने तर्जुमा ये किया कि जिब्रील ने मरियम की जेब में रूह फूंका, तर्जुमा गलत। नहीं समझ आई क्या तर्जुमा लिखा? जिब्रील ने जेब में रूह फूंकी। जेब में रूह फूंकने का तस्वर ही नहीं है। अली खड़े हैं जो उलल अम्र हैं। अब तख्लीकी मरहला अम्र से होगा। जब अम्र से होगा तो फिर उलल अम्र का वहाँ होना ज़रूरी है। जनाब ईसा की रूह की तख्लीक वो करेगा जो ईसा की नबूवत का कमाल जानता हो। अब अली ने हमलत हो, बीबी मरियम हमला हो गई, बच्चे को पहलू में उठा लिया, शिकम में जनाब ईसा आ गया। बताएं कैसे आया? काना अमरम मकजिया आयत मुकम्मल हुई, फहमलत हो। ये फे तरतीब ज़िक्री के लिए, तशरीह के लिए, नतीजे के लिए। फहमलत हो, बीबी मरियम ने बच्चा उठा लिया, पहलू में बच्चा उठा लिया, बीबी हामिला हो गई, जनाब ईसा तख्लीक हो गए, अली खालिक बन गया। हाय 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 हाय, नहीं समझ आई? हैदरी जनाब जिब्रील का तर्जुमा यहाँ है ही नहीं। जिब्रील उलल अम्र है ही नहीं। जब जनाब अली ने कहा बीबी मरियम काना अमरम मकजिया, मेरे और अल्लाह के दरमियान में ईसा का देना तय हो गया है, मैंने देना है। जब अम्र मकजिया कहा, वही मरियम जो अभी कुछ कह रही थी, दिल में कहा जल्दी मिले। हम गल समझ आई? तख्लीकी मरहले में जल्दी मिले। अब ये तख्लीक कौन करेगा? जनाब ईसा की रूह, जो जनाब ईसा की नबूवत का मेयार जानता हो। ये है आखिरी नबी। मालूम होता है जो आखिरी नबी का मेयार जाने वो यकीनन जानता होगा। मैं बताऊं, आखिरी नबूवत का मेयार ये है, इन्होंने रूह फूंक कर ईसा को अम्र से बनाया और अम्र से बना के कहा चौथे आसमान में जाके बैठ जा, उलल अम्र का इंतजार कर। हाय 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 हाय, वो समझ आ गई है? बैठ कर उलल अम्र का इंतजार कर। शाजी मैं जुमला कहूँ, ईसा अलैहिस्सलाम बैठा हुआ है और 12वें का इंतजार कर रहा है। 12वें की माँ भी है, बाप भी है। इसकी माँ है, बाप नहीं। अल्लाह जाने अली ने कितना एहसान किया है। हाय 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 हाय, अल्लाह को अल्लाह बनाया, ईसा को ईसा बनाया, मरियम को बतूल कहलवाया। कहलवाया या नहीं? कौन, किसने? जनाब ईसा ने। बिठा के अल्लाह ने कहा ईसा जी बैठा रहे, बूढ़ा भी नहीं होने दूंगा, शादी भी नहीं करने दूंगा जब तक 12वां ना आ जाए। बस जुमला यही से खत्म कर। सारे मोमन पढ़ो कुरान नारा। खुदा के वास्ते जितनी सिफात इलाहिया हैं, बुजुर्गों के हाथ बांधकर मैं कह रहा हूँ, कुल ऐने ज़ात है, खालिक ऐने ज़ात है, राज़िक ऐने ज़ात है, रब ऐने ज़ात है। वअशरकतिल अर्ज़ु बेनूर रब्बिहा, जमीन चमक उठेगी अपने रब के नूर से।
بتاؤ یہ چمکنے والے نور کا رب کون ہے؟ او بے خبرو، بے خبرو، یہ کون ہے جس کا نور چمک رہا ہے؟ رب کا نور تو چمکنے والا ہے نہیں۔ قرآن نے اسے رب کیوں کہا؟ کیونکہ رب اس کی صفات ہے عین ذات، اور اس عین ذات میں یہ کیا ہے؟ مظہر۔ اے جلدی میں جملہ کہہ دوں، جلدی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ آل عمران کی آخری آیت سے پہلے آیت میں نے پڑھی ہے۔ آدم کی مثال، عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم جیسی ہے۔ آج جو عیسیٰ کو روح دے گا نبوت کے مطابق، وہی روح پھونکے گا آدم میں۔ پھر اللہ نے کہا جب میں روح پھونکوں، میں مولا پھونکنا کیفیت ہے۔ اگر اللہ نے پھونکی، اللہ اللہ نہیں، پھر مانو پھونکنے والا علی ہے، پھونکنے سے آدم آدم بن گیا، اللہ اللہ مانا